معانی کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ الکہف اور اس کی آیت نمبر جو ہے 32 سے آج کے درس کا ہمارا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ Dear brothers and sisters, listeners, in Noor al-Quran program, Dr. Tariq Mahmood Awan and Hafiz Muhammad Tahir, we greet you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In this program, we try to understand the meaning of the Quran. Today, Surah Al-Kahf, which is chapter 18, verse number 32, inshallah, we'll start our dars. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان میں کھیتی لگا رکھی تھی۔ And explained to them the position of 2 men, that to one of them we assigned 2 gardens of grapes, surrounded with date palm trees, and between the 2 we placed cornfields. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور ان میں سے کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ Each of the 2 gardens brought forth their fruits, and did not shorten anything in produce, and we caused streams to flow amidst both. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، یعنی جس کے وہ باغ تھے، اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے یعنی فیملی کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ And he had fruits. Then he said to his companion, as he used to often discuss with him, I have greater wealth than you, and am stronger in manpower. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ جو باغ ہے میرا برباد ہوگا۔ And he entered in his garden, becoming so cruel to himself. He claimed, I do not think that it will ever perish. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ And I do not think that the day of resurrection will ever come, but if at all I am returned to my Rabb, even then I shall surely find a better resort than this garden. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ His companion replied to him while arguing with him, Do you disbelieve him who created you from dust, then from a sprout, and then made you a perfect man? لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لیکن یعنی وہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پھر پورا آدمی بنا دیا، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ But I say only this, that only Allah is my Rabb, and I associate none with my Rabb. And why is it not so that when you entered your garden you should have said, that which Allah wills, we have no power except to let it pass. There is no strength except the help of Allah, though you see me as poorer than you in wealth and less blessed by children. Yet my Rabb will give me in the near future something better than your garden, and send down thunderbolt from heaven on your garden. Then it may become a bare plain ground. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہت بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ Yet my Rabb will give me in the near future something better than your garden, and send down thunderbolt from heaven on your garden. Then it may become a bare plain ground. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ Or its water may sink in the ground, then you may never be able to find it. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ And his fruits were encircled. Then he remained rubbing his hands for what he had spent in that garden, and it had fallen on the ground from its roots. He was saying, oh, had I not associated anyone in worship with my Rabb. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ And he had no party to help him against Allah, nor was he able to defend himself. Here it becomes clear that the authority to protect belongs to Allah the True. His reward is the best, and best is the end of believing in him. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان فرما دیجئے۔ کیسی ہے دنیا کی زندگی کی مثال؟ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخرکار وہ سبزہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ And relate to them the example of the life of the world. It is as a water we send down from the heaven. Then the greenery of the earth, because of it, comes out thickly, and then it becomes dry grass which the wind scatters. And Allah is powerful over everything. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امالا۔ مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک از روئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے حساب سے بہت بہتر ہیں۔ The wealth and sons are an adornment of the life of this world, and lasting are the good deeds. Their reward is better with your Rabb, and the same is best in hope. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ہر ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، یعنی کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ And the day when we shall blot out the mountains, and you will see the earth cleanly levelled, we shall raise the entire mankind together, while we shall not leave any one of them. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کے سب انسان تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ And all shall be presented before your Rabb, standing in rows. Surely you have come to us the same as we had made you at first, but you thought that we would never fix any time for the fulfillment of our promise. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ And the book of deeds shall be put up. Then you will see the criminals fearing for what is written therein, and they will say, Oh, woe to us! What happened to this writing? It left neither any small sin, nor a big one has been left without recording. And they found all that they did before them, and your Rabb is not cruel to anyone.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ And remember when we ordered angels to prostrate before Adam. Then all prostrated, save Iblis. He was of the jinns. He went out of the command of his Rabb. Do you take him and his offspring for friends instead of me? And they are your enemies. What an evil exchange the cruels do get. سامعین گرامی، اللہ رب العزت ہمیں مثالیں دے کر بھی سمجھاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک مثال بیان فرمائی دو آدمیوں کی، فرمایا کہ ایک وہ شخص تھا کہ جس کے پاس یہ بہت عمدہ باغات تھے اور باغات کی بہت اچھی آمدنی اس کو آتی تھی، تو باغات کے اوپر اس نے فوکس کیا اور آخرت کو بھول گیا، اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ میرے پاس دنیا زیادہ ہے۔ تو ساتھی نے اس کو یہی کہا کہ تمہیں اللہ کی طرف، جس نے کہ تمہیں یہ باغات دیے ہیں، اس کی طرف بھی متوجہ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی دولت دینے والا اللہ ہے، اس سے نظریں نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب دنیا کی محبت میں اور دنیا کی آسائشوں میں، اور جب ہمارے پاس دولت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے، عہدہ بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، ہاں صحت بھی ہوتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، کامیابی اس دوست نے کہا کہ کامیابی اللہ کی طرف متوجہ رہنے میں ہے، اصل کامیابی وہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اچانک ہی اللہ نے اس کے جو باغات ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو یہ اللہ ہے جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس کی توجہ اللہ پر ہوتی ہے، جب اس کے پاس ہوتا ہے پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے، جب اس کے پاس نہیں ہوتا پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے جو کہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور جب نعمتوں پر توجہ ہماری ٹک جاتی ہے تو پھر سوائے افسوس کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو اس بات کو بھی بڑا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ Allah subhanahu wa ta'ala giving example because he loves us. There is a story of two friends. One of them, he had blessings of this world. I mean, he had two gardens and they would bring all sort of fruits for him. And he thought that perhaps he is really a prosperous person, a successful person. And he said to his friends that, I am better than you because I have a big tribe, big family, and I am wealthy man. So his friend said that it is Allah subhanahu wa ta'ala who can give the blessings and he can take the blessings as well. So basically, our attention is diverted that all the time we should not be forgetting Allah subhanahu wa ta'ala. This is human nature sometimes, but this is not the good nature anyway. This is human nature, but not the developed nature, that when we have the blessings of this wealth, and we have of course big family and big strengths or status, and we are healthy as well, then we tend to forget the one who has given us these blessings, and he is Allah subhanahu wa ta'ala. And what happened in this example, that the persons who thought that he was really successful person, then
what happened, that every single thing were destroyed. Basically his garden were destroyed, and then he was very depressed and he was very disappointed, and he would say, woe to me, why I did not focus on Allah subhanahu wa ta'ala, why I did shirk. Shirk means, my dear brothers and sisters, when you rely anyone or anything other than Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what the shirk is. The tawheed is that you rely only on Allah subhanahu wa ta'ala. You believe from the depths of your heart, we believe from the depths of our heart, that it is only one who is running, who is controlling this system, and he is Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who gives to whom he wills or he likes, right? When we believe that no, there is something else as well that can support us, then this is the beginning of the shirk. And this person who was telling to his friends that I am better than you because I have the blessings of this world, and I have the big family and you know, children as well, he says, woe to me, why I associated with Allah subhanahu wa ta'ala with these things, because he was relying on these things. And this is shirk. This is the beginning of the shirk. So my dear brothers and sisters, when we have the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, first of all, we should not be taking them just for granted. We should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Then whatever we have, inshallah, they will be blessed. And the other thing is, rather than relying on these things, on these resources, we should be relying on Allah subhanahu wa ta'ala, who has provided us everything. And if we are in difficulties, we should be relying on Allah subhanahu wa ta'ala, trusting Allah and making dua that it is He who can remove these obstacles as well. اچھا, اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ایک اور مثال بیان فرمائی کس کی؟ دنیا کی زندگی کی. دنیا کی زندگی کی مثال اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسے بارش کی طرح ہے کہ اوپر سے بارش آئی اور پھر وہ بارش زمین کے اندر چلی گئی اور پھر سے خوب سبزہ اگا. جب سبزہ اگتا ہے، ٹریز اگتے ہیں، پلانٹس اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، تو بڑی سرسبز و شادابی آتی ہے. تو انسانی زندگی میں بھی جب انسان جوان ہوتا ہے، اس کے پاس دولت ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سب کچھ ہی ہوں. ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ کائنات کے اوپر توجہ کرو نا، پھر جب خزاں آتی ہے تو سارے کے سارے پھول کیا ہوتے ہیں؟ مرجھا جاتے ہیں، اور ان کے پتے جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہوا انہیں اڑا رہی ہوتی ہے. آپ روڈ پر دیکھتے ہیں کہ پتا کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. جو کہ سرسبز و شاداب تھے وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. ان کی طاقت اور ان کی توانائی اور ان کا جو حسن تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. زندگی کی بھی یہی مثال ہے. انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے اور بالآخر موت اس کو دبوچ لیتی ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ مال اور یہ جو بچے اولاد جو ہے، یہ اس دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے، اور وہ اس پر زیادہ امید بھی کرنی چاہیے. بھائی بچوں پر کیا ہوتا ہے؟ بندہ امید کرتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، میرے جو ہے بڑھاپے کا کیا ہوں گے؟ وہ سہارا ہوں گے. جب میں بوڑھا ہوں گا تو مجھے کیا کریں گے؟ یہ سہارا دیں گے. تو فرمایا کہ چلیں یہ تو اللہ کی توفیق ہے، جس کو ہوتا ہے وہ بچے والدین کے لیے جو کچھ کرتے ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن فرمایا کہ توقع جس کے اوپر آپ کو رکھنی چاہیے اور امید جس کے اوپر رکھنی چاہیے، ایکسپیکٹیشن جس کے اوپر رکھنی چاہیے، وہ آپ کے اعمال ہیں. جو اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں وہی آپ کو سہارا دیں گے، ورنہ یہ اولاد، مال، یہ جو ہے یہ سب کچھ آپ کو کیا کرے گا؟ چھوڑ جائے گا. تو وہ جو آخرت کا دن ہے نا، اس کو اور جو اعمال ہیں، اعمال کے حساب سے ان کے اوپر آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. پھر ایک اور مثال اللہ رب العزت نے دی. Another examples Allah subhanahu wa ta'ala is giving us, that the example of this life is like the water that comes from the skies, and when it comes down, when it pours into the ground, then of course there are some
plants, they are coming out, and we see that this water gives life to the plants, and we see that they are decorated with flowers, but what happens in the end? In winter and in autumn, basically what happens that their leaves are dried and they are so weak that the wind can take them wherever it wishes. So this is the example of the life. Forever you will not be strong, forever you cannot hold your wealth. One day you have to leave every single thing. So the best thing that should be relied is your good deeds and is Allah subhanahu wa ta'ala, because on the day of judgment only our good deeds can help us and can protect us from the punishment. सामीन गिरामी, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. हाँ जी जनाब, अज तुसने किया 12 बजे वे जरा फैमिली की बाहर खड़ना चाहना या खिलाने पिलाने से सोचना कुथे जाओ. इसी च परेशानी है लिकड़ी गल है. इब्राहिमी बफे रेस्टोरेंट पर जाओ, उते फ्री पार्क करो. उन्होंने मजेदार ते स्वादले पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज ते इटालियन आय 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 खाने ना ते जोड़ी कोई नहीं, नाले सस्ते ते स्वादले. ए थेरक्स, इसका मतलब है बटवा भी नहीं होला होनेगा. इब्राहिमी बफे रेस्टोरेंट वैरायटी ऑफ डिलीशियस डिशेस के अलावा जेलाटो आइसक्रीम एंड वॉफल्स भी करते हैं. वीकेंड्स पर अपना टेबल बुक करवाइए और वीकडेज तशरीफ ले आइए. ओपनिंग आवर्स शाम 5 बजे से रात 10:30 बजे तक. इब्राहिमी रेस्टोरेंट 63 Sycamore Avenue, Peterborough, PE1 4JP. टेलीफोन 01733 313131. HS Lawyers make it so simple. Contact Majid Sarwar or Asad Arif today for any matters relating to immigration, family, business or property. Google HS Lawyers to see why we're the highest reviewed firm in Peterborough, with over 500 testimonies on our honesty, speed and excellent communication, making your legal matters simple, easy and stress-free. Contact us today on 01733 703 978. That's 01733 703 978, or email us at peterborough@hs-lawyers.co.uk. HS Lawyers, built on values of integrity and respect, with offices in Peterborough and throughout the West Midlands. It's estimated that 5,760 children become orphaned every day, and the numbers are rising. UKIM ensures that the orphans we sponsor receive healthcare, food, education and shelter to show them that there are people who care. This Ramadan, from just £30 per month, you can make a real change in an orphan's life. Your sponsorship will provide them with much needed essentials to ease their situation. For orphan sponsorship, call now or visit ukim.org. Where can you get high quality and low prices? Amar Food Store and Halal Meat in Lincoln Road, Triangle is the place to go. Pay us a visit and take advantage of our special offers and great range of products on groceries, vegetables, fruits and halal meat. Also send money to Pakistan absolutely free. We have all top brands at special offers, offer free customer parking and provide a free local delivery service. Amar Food Store and Halal Meat, 613B Lincoln Road, Peterborough. Call us on 01733 687 374. High in quality, low in prices. Asia Restaurant gives you the unique fusion of flavours from Turkey, Iraq, Syria and Iran. Our sheet kebabs are grilled on a charcoal barbecue for that authentic taste. Lamb shanks, fresh shawarma, chili kebab, lamb shish, grilled chicken, freshly made baklava and so much more. Eat in or order through Peterborough Eats or Peterborough Grab. Asia Restaurant, 5 Fitzwilliam Street, Peterborough, PE1 2RU. Call us on 01733 562 530. Great prices, great quality. Why not come and find out for yourself? Asia Restaurant, the true taste of the Middle East.
to Peterborough's community radio, Salam Radio. Salam Radio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کو اپنے پروگرام نور القرآن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 سے انشاءاللہ ہم اپنے درس کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا. میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں. I had neither made them witness while creating heavens and earth, nor while creating them, and nor to make my supporters those who lead others on the wrong way. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. And the day when he will say, call whom you associated by your fancies with me. They will call them, but they will not answer them, and we shall set a barrier of destruction between them. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. And the criminals will see the fire and will believe that they are to fall in it, and will find no way of return from it. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے ہر طرح کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرما دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے. And surely we have explained in varied manners all kinds of examples in this Quran for the people, and the man is most quarrelsome over everything. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو. And what hindered men from believing when guidance came to them and from asking forgiveness from their Rabb, except that the president of the ancients should come to them, or that the varied punishments should be awarded to them. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے. And we do not send the Rasuls
except as bearers of good news and as warners. But those who are disbelievers quarrel with false arguments, that they may rebut the truth therewith. And they took my revelations and what they were warned of as a joke. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھے، یعنی قرآن کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. گو آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہیں لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے. And who is more cruel than he who, when he is reminded of the verses of his Rabb, turns away his face from them and forgets what his hands have sent forward? We have left covers on their hearts that they do not understand Quran, and in their ears is a deafness. And if you call them towards guidance, even then they will never find the way. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. آپ کا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے. وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے تو ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. And your Rabb is the forgiver, full of mercy. If he had seized them for what they did, then he would have hastened punishment for them. But for them there is an appointed time, against which they will not find any refuge. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، تباہ کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. And these towns we have destroyed when they committed cruelties against which they were given a time before their destruction. سامعین گرامی، اللہ رب العزت مثالیں بیان فرما کے ہمیں سمجھاتا ہے اور فرمایا کہ آخرت جو ہے نا اس سے صرف نظر نہیں ہونی چاہیے. قیامت سے آخرت جو ہے وہ ایک ہمارا کیمپس ہے. بیسیکلی آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اس مالک شہنشاہ کو ہر نعمت کا حساب دینا ہے. تو فرمایا کہ اس سے جو ہے نا صرف نظر نہیں ہونی چاہیے. فرمایا کہ اس دن ہم یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو زمین اونچی نیچے ٹیلے سب نظر آ رہے ہیں، سب اللہ رب العزت ایک چٹیل میدان کر دے گا اور سب کے سب ایک صف کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور فرمایا کہ جس طریقہ سے اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا فرمایا ہے اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، یعنی اور اس کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے اور کتاب رکھ دی جائے گی سامنے، اور کوئی جو چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے جو چھپ کر کی ہے یا لوگوں کے سامنے کی ہے وہ سب سامنے آ جائے گی، وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا.
और काफिर लोग जो हैं वो कहेंगे कि हाय काश ये तो ऐसी किताब है जो हमने छुपकर भी मामलात किए थे, जिनका किसी को पता भी नहीं था, वो भी इसके अंदर रिकॉर्डेड हैं। तो फिर उस आखिरत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान का जिक्र किया कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। देखें, जब दुश्मन को आप दोस्त समझते रहें तो फिर आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप दुश्मन को दुश्मन समझें, जब आपको पता हो कि वहाँ से ख़तरा है, वो ख़तरनाक चीज़ है, तो फिर जब उससे आप कॉन्शियस होंगे तो फिर क्या होगा, बच सकेंगे। ये ख्वाहिशात जो हैं, जो बड़ी मीठी मीठी ख्वाहिशात शैतान हमारे दिलों के अंदर डालता है, ये जहर हैं, ये तबाह कर देंगी हमारी रूहानियत को। तो हमें जो बुराई, हर वो सोच और हर वो चीज़ जो अपने अल्लाह से हमें दूर ले जा सकती है, आखिरत में शर्मिंदा कर सकती है, तो ये किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से है। तो उससे हमें क्या करना है? बचना है, उससे हमें बचना है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ टेलिंग अस दैट we should not be forgetting the day of judgment. The day of judgment, it is a sort of campus for a believer. It will help us to improve ourselves and correct our direction. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that Allah subhanahu wa ta'ala will destroy every single thing, and all of these mountains and every single thing will be destroyed, and the earth will be in a plain ground, and every single one will be presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala in rows. And then the book will be presented to the people, and the people will say, particularly the people who are not focused and who are not remembering the day of judgment, they will say, oh my God, every single thing is being recorded there, and according to the record, then the justice will be brought, the decision will be made, and they will say, oh, woe to us, every single thing is there. So Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us that whatever we do, we will be responsible for that. So we should be leading a responsible life, in line with considering the day of judgment, where we have to answer for every single thing what we are doing now. And then Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us that who is the big enemy. The big enemy is the shaitan. And who is shaitan? Shaitan is the representative of disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the shaitan is. We may not be able to see the shaitan. Sometimes we see the shaitan in different form. Our friends and our sometimes, very close people who are taking us away from Allah subhanahu wa ta'ala, these are shaitanic tools, if we like, yeah. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us and reminding us that, if you know that is your enemy, then what you do, what we do, if we know that is dangerous for us, then we avoid that as a human. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, shaitan is your enemy, take him as an enemy. Take him as an enemy, right? So, sometime if the poison is being presented to us in a very sweet form, still it is poison. So the shaitan is our enemy, we need to take him as an enemy. And what is shaitan? Anything that can take us, attract us, divert our attention from Allah subhanahu wa ta'ala. This is from shaitan. This is from shaitan. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that take him as your enemy. Take him as your enemy, and he is your worst enemy. Shaitan and his friends. We have made them your friends. तो जब आप दुश्मन को दोस्त समझते रहेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी,
پہلے دشمن کو دشمن سمجھیں تو صحیح. اگر ہم جو چیز ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اسی کو اگر ہم کامیابی سمجھیں, ہمارے معیارات ہی یہی ہیں, سٹینڈرڈ ہی یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے, خواہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہی ہو جائے, تو پھر یہ سٹینڈرڈ ہی ہے جب غلط رکھا ہوا ہے تو میرے بھائی پھر تو یہ ہے کہ شیطان کو دشمن ہم سمجھیں گے کیسے, تو مشکل ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو کہہ رہے ہیں ہمارا دشمن ہے اس کو ہم دشمن سمجھیں. اللہ پر دیکھیں نا, مانیں نا, ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے فرینڈز پر بھی تو ٹرسٹ کرتے ہیں نا, ہم بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں, والدین پر ٹرسٹ کرتے ہیں, بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اللہ پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, یہ تمہیں تباہ کر دے گا, آخرت کی فکر سے غافل کر دے گا. جو چیز غافل کرے وہ دشمن ہے, تو اس کو دشمن سمجھے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اسی کی توفیق سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے بھائی, یہ اس کی توفیق سے سوچ پیدا ہوتی ہے, انسان خود تو نہیں پیدا کر سکتا. تو چلیں آئیں آپ کو ایک نعت سناتے ہیں. آپ فاعلم انه لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, الله الله فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, اللہ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. اللہ بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اللہ جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. اللہ خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, دل تڑپ جائے گا.
बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। अल्लाह चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफर। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। अल्लाह سامعین گرامی، اللہ رب العزت ایک ظالمانہ طریقہ، ایک اور انجسٹ جو ہے نا انداز یا سٹائل آف لائف جس کو کہہ رہے ہیں، اس کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے اور اس سے وہ منہ موڑ لے۔ ایک بات یہ، یعنی اللہ کی آیات کو وہ سیریسلی نہ لے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے غلطیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کا اسے کوئی فکر نہ ہو، آخرت کے لیے جو کچھ بھیجا ہے اس کی اس کو فکر نہ ہو۔ یہ دو جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انجسٹ ہونے کی ایک کیا ہے، سائنز ہیں۔ So according to Allah subhanahu wa ta'ala, there are two signs which are the signs of an unjust person, cruel person, cruelty, and that needs to be changed, altered, removed, cured. And these are, one is that when, and these are the big cruelty in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. One is that when Allah subhanahu wa ta'ala's, the remembrance or the advice from Allah subhanahu wa ta'ala is recited and the person turn away. What is this? He doesn't like to, she doesn't like to listen to it. And this is one sign of the cruelty which is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to improve that. The other thing is the person who is doing wrong, but he or she doesn't understand that they need to do tawbah and they need to improve. Whatever they have done, regarding akhirah, bad deeds, and they don't have any botheration or they don't have any consideration that they have to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the two signs. پہلا کیا ہے نشانی؟ ظلم کی، تباہی کی، بربادی کی، کہ اللہ کی کوئی آیت کسی کے سامنے پیش کی جائے، اللہ کا کوئی حکم سامنے پیش کیا جائے، وہ اس سے روگردانی کرو، جی یہ تو بس ویسے ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غلطی کی ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ نہ کرے، تو پھر اس کا جو ہے نا خمیازہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دلوں کو بند کر دیتے ہیں، پھر کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی ہے، کانوں کے اندر پردے پڑ جاتے ہیں، بھائی کانوں کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ پردے پڑ جاتے ہیں، اور انہیں ہدایت کی طرف بلایا جائے تو پھر ہدایت انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دو ایٹیچیوڈ ہیں، یہ بڑے انجسٹ اور غیر فطری ایٹیچیوڈ ہیں، ان سے جو ہے نا ہمیں، ایک تو یہ کہ نیکی کی حق کی کوئی بات کہے تو ہمارے کان پر جو نہ ریں گے، ہم کہیں کہ یہ تو ویسے ہی بس لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غلطی کر کے اس کا احساس نہ ہو کہ ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کانوں پر بھی مور لگا دیتا ہے اور دلوں پر بھی مور لگا دیتا ہے۔
جو کچھ مرضی آپ کہتے رہیں پھر اس شخص پر کیا ہوتا ہے کہ کان پر جیسے کہتے ہیں نا جوں تک نہیں رینگتی. تو ان چیزوں سے ہمیں کیا ہے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ جو برائیاں ہیں ان کو جو ہے نا ان سے بچنے کی توفیق, اللہ کی توفیق کے بغیر میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ کچھ نہیں ہو سکتا جی. یہ عقل کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے سیانے ہیں اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی توفیق دے. پھر وہی بات ہے بھائی زندگی کو گزاریں گے تب جب سمجھ ہوگی. تو قرآن آپ پڑھ جائیں اور سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. حافظ محمد طاہر اور ڈاکٹر طارق اوان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.